آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. آگاہ ہو جاؤ، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر. بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. تو خلاقی کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی تخلیق کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. دیکھیں 2 عالم ہیں، ٹھیک ہے، 2 سمجھیں کہ 2 جہان ہیں جو کہ آباد ہیں. ایک ہے عالم الشہادہ. عالم الشہادہ میں اور آپ زندگی گزار رہے. عالم الشہادہ کیا ہے؟ دا نون یونیورس. عالم الشہادہ جو انسان اپنے حواسوں سے جس کا علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے لاز ہیں، اس کے اپنے کیمیکل، فزیکل، نیچرل، یونیورسل لاز ہیں، تو یونیورسل کانسٹنٹس ہیں اس کے، کہ بھئی لائٹ اس سپیڈ سے ٹریول کرے گی، گریوٹی کا یہ معاملہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور اپنے حواسوں سے ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے عالم الشہادہ. ایک ہے عالم الغیب. عالم الغیب کے اپنے رولز ہیں، اس کے اپنے ریگولیشنز ہیں، وہ ایک الگ دنیا ہے. جہاں تک عالم الشہادہ کا تعلق ہے، اس میں کام تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مینز درکار ہوتے ہیں، اس میں ٹائم ایلیمنٹ لگتا ہے. بیج بوئیں گے تو پھر ٹائم لگے گا درخت بنتے بنتے، بچہ کنسیو ہوگا، ٹائم لگے گا بچہ بنتے بنتے، رائٹ. ہر چیز کے اندر ٹائم درکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمین کو بنایا، مراد عالم الشہادہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ، اسٹیج بائی اسٹیج، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا 6 دنوں کے اندر. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ وہ کن کہے اور ہو جائے؟ ایبسلیوٹ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ جو عالم الامر کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہوا ہے، فرشتے ہیں جس کے اندر وہ اللہ کے پاس سے پھر دنیا تک وہ آتے ہیں. جبریل علیہ السلام وحی لے کر دنیا پہ نازل ہوا کرتے تھے. اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ ایز سچ درکار نہیں ہے، اس میں تو بس کن کہنا ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اور کیا رولز ہیں، کیا ریگولیشنز ہیں، ہمیں نہیں معلوم. وہ سب عالم الغیب کہہ لیں، یا تو اس کو ہم عالم الشہادہ اور عالم الغیب، یہ 2 ڈائمنشنز ہیں جو ہمارے علم میں وحی نے دیے ہیں. تو عالم الغیب کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز، اس میں ہو سکتا ہے وہ ٹائم ایلیمنٹ کوئی درکار نہ ہو. تبھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں 1,000 تمہارے حساب سے 1,000 سال، یا کہیں کہا کہ وہ جو فاصلہ ہے تمہارے حساب سے 50,000 سال، یا جو اس کی ڈیوریشن ہے تمہارے حساب سے 50,000 ایئرس. تو ہمارا حساب کتاب ڈفرینٹ ہے، اس لیے کہ ہم عالم الشہادہ کے اندر ہیں، ہم ایک ڈائمنشن میں زندگی گزار رہے ہیں. عالم الغیب ایک اور ڈائمنشن ہے، واللہ عالم اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ دراصل عالم الشہادہ کی بات ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کلمہ کن بھی کر کے بچے کو انسٹنٹینیسلی بڑا کر سکتا تھا. اللہ کلمہ کن کہہ کے فٹافٹ درخت اگا سکتا تھا. یہاں بیج پڑتا وہاں کھیتی اگ جاتی، تو بیج کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتا ہو جا اور ہو جاتا. لیکن نہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں محنت مشقت ہوتی ہے، یہاں وقت درکار ہوتا ہے نتائج کو ظاہر ہونے میں. ایک تو یہ سبق. دوسرا سبق علماء اس سے یہ لیتے ہیں کہ کام بتدریج ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں. ابھی جو 6 دنوں کا ذکر ہے، صحیح احادیث سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا اتوار کے دن کی تھی، سنڈے کو.
اور جمعے کے دن تخلیق کو مکمل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو 6 دن بن گئے نا، اتوار سے لے کے جمعے تک. ہفتے کو سبت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن کام مکمل ہو چکا تھا سیٹرڈے کو. اب یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، اور یہ 6 دنوں کا کانسیپٹ جوڈیزم کرسچینٹی سب میں موجود ہے کہ 6 دن میں کائنات بنی ہے، دا نون یونیورس. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیچ میں چھوڑا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا تو اللہ نے آرام کیا. اسی سے ویکینڈ کا کانسیپٹ نکالا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس الزام کو دھویا ہے اپنے اوپر سے. ما مسنا من لغوب، اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کو تو تھکن نے چھوا بھی نہیں. اس کی اپنی مصلحتیں، اپنی حکمتیں. 6 دن میں کیوں بنائی، 7 دن میں کیوں نہیں بنائی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کا جو بریک ڈاؤن آتا ہے ان 6 دنوں کا، وہ ایک ہی مقام پر آتا ہے قرآن میں، سورہ حامیم السجدہ میں، کہ 4 دن زمین کے لیے رکھے تھے اللہ نے. سارے اس کے اندر اقواتوہا، اس کی غذا، اس کے خزانے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرنش سمجھے کر دیا انسانوں کے لیے، سٹاک کر دیا اس کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے. 4 دن زمین کے لیے رکھے تھے، 2 دن آسمان کے لیے مخصوص تھے. ابھی جو 6 دن ہیں، یہ کون سا دن ہے، کتنا لمبا تھا یہ دن، کئی 24 گھنٹے کا دن ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے اپنے کام ہیں، بس ہمیں بتا دیا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. علماء کہتے ہیں کہ 6 دن سے مطلب ہے 6 سٹیجز یا 6 ملینیمز، واللہ عالم. دنیا کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، سورج کا ایک دن کچھ اور ہوگا، پوری جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے اس کا ایک دن کچھ اور ہوگا. اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ تھا، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ سٹیجز میں یہ کام ہوا. ثم استویٰ علی العرش، اس کے بعد اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. یہ عرش کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے ہمیں کہ مخلوقات میں عظیم ترین مخلوق اللہ کا عرش ہے. ہم نے ایک جگہ کرسی کا ذکر پڑھا تھا. کرسی کا ذکر صرف ایک ہی جگہ آتا ہے قرآن کے اندر. کیا خیال ہے آپ کو کہاں آتا ہوگا؟ آیت الکرسی میں. کرسی کے بارے میں آتا ہے کہ ساری کائنات ہم نے تو کچھ بھی ڈسکور نہیں کی ہے ابھی. ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا. اتنی عظیم ہے کرسی. کرسی الگ ہے اور عرش الگ ہے. تو کرسی کا کائنات سے کمپیریزن کیا تو کائنات کیسی ہے کرسی کے مقابلے میں، جیسے کہ ایک رنگ پڑی ہوئی ہے، اتنی عظیم ہے کرسی. پھر کرسی کا عرش سے کمپیریزن کیا ہے کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کیسی ہے. عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کہ ایک بڑے میدان میں چھلا پڑا ہوا ہو، ایک رنگ پڑی ہوئی ہو. تو اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ اللہ کی مخلوقات میں عظیم ترین مخلوق اللہ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العرش العظیم فرمایا ہے کہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے. فرمایا کہ دیکھو یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کو دن پر ڈھانکتا ہے اور دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے. سیملیسلی، بغیر وقفے کے رات اور دن کا پہیہ گھومے چلا جا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پوری زمین پہ، پورے پلانٹ ارتھ پہ یہ ایک ہی طرح چھا رہا ہوتا. ایک سینڈ کا، ریت کا پارٹیکل ہی تو ہے ہماری دنیا اس پوری کائنات کے اندر. جو ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ساری دنیا کے بیچز پر جتنے سینڈ کے ذرات پڑے ہوئے ہیں، سینڈ گرینز پڑے ہیں، اس سے زیادہ دنیا کائنات کے اندر پلانٹس ہیں. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پلانٹس اور یہ سیٹلائٹس اور یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اور اس میں جو ہماری اتنی سی دنیا ہے ایک ریت کے ذرے کے برابر، اس پہ کیا پوری دنیا کے اوپر ایک ہی جتنا دن، ایک ہی جتنی رات ہوتی ہے. اس میں اللہ کی خلاقی اور اللہ کی شان دیکھیں. کہیں دن کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، ایک جیسا تو نہیں ہے. کہیں 10 گھنٹے کا دن ہوگا تو اس سے زیادہ گھنٹے کی رات ہوگی، 14 گھنٹے کی. کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ. کون کر رہا ہے، کون مینیج کر رہا ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے.
اور اللہ جانتا ہے کب تک ایسے ہوتا چلا جائے گا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور تارے اللہ نے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. اپنے حکم سے سب کے اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیے، ہر پلانٹ کے اللہ تعالیٰ نے لاز بنا دیے. ستاروں کا، سیاروں کا کمپوزیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. کچھ عرصے پہلے خبر آئی تھی کہ ایک سائنٹسٹ نے ایک پلانٹ یا کوئی میٹیورائٹ یا کیا چیز دیکھی ہے، پورے کا پورا کس سے بنا ہوا ہے؟ ڈائمنڈ. امیجن کریں اتنا بڑا ڈائمنڈ ایسے تیر رہا ہے یہاں سے وہاں. اللہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کیا کیا کمپوزیشنز ہیں. ایٹماسفیئر بالکل ڈفرینٹ ہے، کسی کے ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن ہے جیسے دنیا، کسی کا میتھین ہے. ہمارے یہاں پانی کے دریا بہتے ہیں، کہیں گیسز جو ہیں وہ دریا کے فارم میں لیکوڈ فارم کے اندر بہہ رہی ہوتی ہیں، کہیں سلفر ہے. ہر پلانٹ کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے، اس کا ٹیمپریچر الگ ہے، ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے، گھومنے کی رفتار فرق ہے، آربٹس ڈفرینٹ ہیں. لا محدود، لا پیدا کنار اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے. الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے تخلیق اور اسی کا حکم چلتا ہے. تخلیق سے اللہ تعالیٰ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے، سارا انتظام پل پل اسی کے اختیار میں ہے. ہر چیز کو مائنیوٹسٹ مائکرو لیول پر مینیج کر رہا ہے. گیلیکسیز بھی اسی کے حکم سے گھومتی ہیں اور ایٹم کے اندر الیکٹرانز بھی اسی کے حکم سے گھومتے ہیں. اور نیوکلیس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایک مائکروسکوپک سب ایٹامک پارٹیکل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے وہ. یہ نہیں کہ تخلیق تو اللہ کی، حکم کسی اور کا چلے. تبارک اللہ رب العالمین، کتنا بابرکت ہے اللہ رب العالمین. کیا شان ہے اللہ کی، کیا قدرت ہے اس کی، کیا طاقت ہے اس کی، کیا ضرورت ہے ایسے رب کے ہوتے ہوئے جس کی تخلیق بھی اسی کی، حکم بھی اس کا. تمہیں کیا ضرورت ہے شرک کرنے کی اور اس کے ساتھی بنانے کی اور جا کے اپنے ماتھے کہیں اور رگڑنے کی. اپنی ضرورتوں کے سب اسی کے محتاج ہیں، لہٰذا اسی سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگنا. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے، بچھا کر اپنے آپ کو اور چپکے چپکے خفیہ طریقے سے. انہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو تضرع کا جو لفظ ہے، خشوع پڑھا ہے ہم نے، پھر خشیت لفظ پڑھا ہے ہم نے، تضرع بھی اس میں سے ایک ہے. یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. ایکچولی خشیت ہو یا خشوع کا لفظ ہو یا تضرع ہو، اس کا تعلق انسان کے مائنڈ سیٹ سے ہے کہ کیسا اللہ کا روب ہے انسان کے اوپر، کیسے اللہ کی عظمت کا احساس ہے. عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑے ہو. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ فخر ہے ہمیں الحمدللہ کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی بندیاں ہیں. نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، پیشانی ناک سب زمین پہ رکھ دیتے ہیں. اور اس طرح جب انسان اپنے آپ کو اندر سے جھکا رہا ہوتا ہے، آواز اس کی خود بخود پست ہو جاتی ہے. کسی کا روب جب ہوتا ہے نا انسان پہ، تو بہت اونچی آواز میں انسان بات نہیں کر سکتا. تو کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو تضرع کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، خود بخود آواز تمہاری مدھم ہوگی. اور چپکے چپکے دعا مانگنے کا فائدہ کیا کہ انسان ریاکاری سے، دکھاوے سے بچ جاتا ہے. اب چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، اللہ مجھ کو اپنی پسند کا بنا دے. کوئی نہیں سن رہا نا، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے. اب اسی کو ہم مجلس محفل میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد گزار بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسا، لوگ کہیں گے لو دکھاوا کر رہی ہیں، بہت نیک بننے کی دعائیں کر رہی ہیں. تو انسان دکھاوے سے بچ جاتا ہے. بعض دفعہ دعا مانگتے مانگتے رونا آ رہا ہوتا ہے انسان کو، سب کے سامنے چیخ چیخ کر مانگیں گے تو روتے ہوئے بھی انسان کو لگتا ہے پتہ نہیں دکھاوا کر رہے ہیں، کیا ڈرامہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو رونے سے بہت اریٹیشن ہوتی ہے، وہ رونا کسی کا دیکھتے ہیں نا تو وہ خفا ہونے لگتے ہیں. تو ان سارے اپنے آپ کو انسان اریٹیشن سے بچا لیتا ہے. بس چپکے چپکے اپنے رب سے گڑ گڑا کر بات کرتے ہیں. مناجات کہتے ہیں، مناجات مقبول دعا کا
دعاؤں کی کتاب کے نام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنی چاہیے، اپنی حاجتیں اللہ کے آگے، کوئی اور نہ سنے. پھر بات ایک اور بھی کیا آ جاتی ہے خفیہ کے اندر، بتائیں، چپکے چپکے کیوں مانگیں اللہ سے؟ کیا چیز ہے انسان کے اندر کی، کیا چیز ہے؟ سیلف رسپیکٹ. شاباش، بالکل. اپنی حاجت سب سے کہتے ہوئے شرماتا ہے انسان، اللہ سے کہتے ہوئے خوش ہوتا ہے. بالکل شرم نہیں آتی اللہ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ کل بھی مانگا تھا نا تو نے دے دیا تھا، آج پھر مانگ رہی ہوں، پھر مانگ رہی ہوں، پھر مانگ رہی ہوں. کوئی شرمندگی نہیں ہوتی انسان کو، کوئی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز نہیں ہوتا، بلکہ جتنا جو اللہ سے مانگتا ہے اس کا سیلف رسپیکٹ اتنا ہی بڑھتا ہے، عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے انسان کی. سب سے زیادہ رسپیکٹیبل جو لوگ تھے دنیا میں، رسول، سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے. ہم نے رسولوں کے کتنے اعمال قرآن میں پڑھے ہیں، سب سے زیادہ جس عمل کا ذکر آتا ہے رسولوں کے، وہ دعاؤں کا ذکر آتا ہے کہ یہ دعا انہوں نے مانگی، یہ آدم علیہ السلام کی دعا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا. آگے رسولوں کا ذکر آ رہا ہے اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہت سے فائدے ہیں خفیہ طریقے سے دعا مانگنا. اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں پہ جواب دینا پڑے. لوگ پوچھے اچھا وہ تم نے فلاں دعا مانگی تھی، کیا ہوا، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم کہیں بھئی 10 سال گزر گئے ابھی تک تو نہیں ہوئی. تو لہٰذا اچھا ایک اور بھی آپ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک یہ رواج بھی بڑھ گیا ہے جو ہمیں سنت میں نہیں ملتا، کہ اپنی دعاؤں کا ہم تذکرہ بہت کرتے ہیں. میں تو بڑی دعا کرتی ہوں کہ یہ ہو جائے، میں تو بڑی دعا کرتی ہوں پاکستان ٹھیک ہو جائے، میں تو بڑی دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے کی شادی ہو جائے، میں تو بڑی دعا کرتی ہوں اللہ میرا خاتمہ خیر سے ہو. تو ہم اپنی دعائیں کیوں بتاتے رہتے ہیں دوسروں کو؟ ہم نہیں سنتے احادیث کے اندر، یا ہم نہیں سنتے صحابہ کے تذکرے کے اندر کہ وہ سب پکڑ کے بتاتے رہتے ہیں دوسروں کہ میں نے یہ دعا کی، میں نے یہ دعا کی، میں نے یہ دعا کی. تو لہٰذا جو دعائیں کریں اپنی حد تک محدود رکھیں، کافی ہے بس. اب ایسا نہیں کہ اپنے دعاؤں کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن آج کل بہت زیادہ ہو گیا یہ، اور دوسروں سے دعاؤں کروانے کا یہ رواج ہو گیا کہ نہیں. تکیہ کلام بنا لیے ہم نے، دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے بچے کو بھی یاد رکھنا، ہمارے سارے خاندان کو دعاؤں میں یاد رکھنا. بھئی نہیں یاد رکھ سکتے، ناممکن ہے. اپنے بچوں کے نام یاد آ جائیں الحمدللہ تو کافی ہے. اب کہاں کے سب لوگ کہہ دیں گے، اچھا پھر باقاعدہ لوگ کہتے ہیں میرے بچے کا نام عبدالرحمن ہے، بھولیں گے تو نہیں نا. اب کہیں گے جی میں تو بالکل بھول جاؤں گی، نہیں یاد رہے گا مجھ کو. بعض میرے ہسبینڈ پکارتے ہیں کسی ایک کو، وہ کہتے تھے ابو میرا یہ نام نہیں ہے، میرا یہ نام ہے. وہ انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے نا، کبھی آگے پیچھے کچھ ہو جاتے ہیں الفاظ. تو یہ پلیز ہمیں دوسروں سے نہیں تکیہ کلام نہ بنا لیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے خود مانگو، ادعو. اللہ دور تھوڑی ہے تم سے، انی قریب. اللہ نے کہا میں تو بالکل قریب ہوں. تو تم پکارو اپنے رب کو، خود دعائیں کریں اپنے لیے، تضرعاً، تضرع کے ساتھ پکارو، بچ کر پکارو، عاجزی کے ساتھ پکارو، خفیہ پکارو. تو ہو سکتا ہے مطلب اس میں ایک تو یہ ہو کہ آوازیں پس رکھو، ہو سکتا ہے ایک مطلب یہ ہو کہ اپنی دعاؤں کو خفیہ رکھو. تمہارے لیے بڑی دعا کی میں نے، اللہ تعالیٰ تم کو نمازی بنا دے، بھری مجلس میں کہہ رہے ہیں. اب کوئی خفا ہو کہ بھئی آپ نے کیا کہا، اس کو کیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں تو خیر خواہی کر رہی ہوں اس کے لیے، میں تو بتا رہی ہوں اس کو کہ میں نے دعا کی، میں نے بڑی دعا کی تمہارے لیے، تم کو نوکری مل جائے. کہیں گے ہیں تو بس نوکری نہیں ہے، باقی لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا ان کو تو نوکری نہیں ملی ہوئی ابھی تک. تو یہ ایسی باتیں، اپنی دعاؤں کو خفیہ رکھے انسان، زیادہ اس کا تذکرہ نہ کرے، اور نہ اس کو تکیہ کلام کے طور پر ہم استعمال کریں کہ تم بھی میرے لیے دعا کرنا، تم بھی میرے لیے دعا کرنا. انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان تکلف کے ساتھ شاعری کے انداز میں دعائیں نہیں کرنی چاہیے. دعا میں حد سے گزرنا کیا کہ چیخ چیخ کر دعا کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچی آواز میں کبھی بھی دعا نہیں کر سکتے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں دعا کی، آپ نے قنوت پڑھی ہے نمازوں کے اندر. اجتماعی دعا بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، منع نہیں کیا. بس بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے. اس طرح انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نیچرل وے میں دعا کرے، تکلف سے قافیہ ملا کر شاعری کے انداز میں دعا نہ کرے. نیچرل انداز میں دعا کرنی چاہیے، یہ ہے دراصل. ورنہ شاعری کے سے انداز میں دعا کرنا، یہ دراصل کیا ہو جائے گا، یہ حد سے بڑھنا ہو جائے گا. پھر جو اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، ہم دیکھیں عالم الشہادہ میں رہتے ہیں نا،
اسباب کی دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ناممکنات کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ آج مثال کے طور پہ 30 تاریخ ہے نا، اللہ تعالیٰ آج تو 25 ستمبر کر دے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. اس قسم کی چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو 18 سال کا کر دے جبکہ عمر 80 سال کی ہے، یہ نہیں ہوگا. تو کسی نے کہا، ایک لڑکی دعائیں کر رہی تھی، اللہ مجھے 18 سال کا کر دے، اللہ مجھے 18 سال کا کر دے. کسی نے پوچھا بھائی تمہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا 20 سال. نے کہا لو 18 20 میں کون سا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شوہر اور 2 بچوں کا فرق ہے اس کے اندر. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہائے وہ زمانہ پیچھے چلا جائے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہائے کاش زمانہ واپس آ جائے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. امپاسبل باتیں کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہائے کاش وہ دور واپس آ جائے. نہیں آئے گا وہ دور واپس. زمانہ کبھی پیچھے نہیں لوٹتا، وقت کا پہیہ آگے ہی آگے چلتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کود رہے تھے نا آگ میں، کیا دعا کی تھی انہوں نے اللہ سے؟ اللہ اس کو گلزار بنا دے. دعا کر کے کودے تھے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. انبیاؤں نے بھی کبھی ناممکن دعائیں نہیں مانگی، نیور. وہ تو اللہ نے معجزہ دکھایا وہ اپنی جگہ. اللہ نے کہہ دیا ان کے کودنے کے بعد کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کودتے وقت کہ اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے اور سلامتی بنا دے میرے لیے. ان کو پتا تھا آگ ہے، آگ تو جلائے گی. تو لہٰذا یہ حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. تو پھر فساد کیا ہوگا ہم خوب سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. مادی فساد بھی ہوتا ہے، نظریاتی فساد بھی ہوتا ہے، عقیدے کا فساد بھی ہوتا ہے. یعنی ہر قسم کا فساد جس کو ہم پولیوشن کہیں. انوائرمنٹل پولیوشن نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے اتنی اچھی پرنسٹین پیور دنیا بنا کے تم کو دی ہے. کتنے خوبصورت مناظر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جنگل ہیں، ریگستان ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ ایک ایٹماسفیئر، ایک انوائرمنٹ دیا ہوا ہے. مختلف مخلوقات وہاں پر گزارا کر رہی ہیں. ان مخلوقات کا اپنا ایک بیلنس ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے. فوڈ چین پوری وہاں پر موجود ہے. اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا اپنی گریڈ کی وجہ سے، اپنی ہرس اور لالچ اور انبریڈلڈ کنزیومرزم کی وجہ سے. دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، کورلز ہیں، کیمیکلز نہیں ڈالو ان کے اندر، پلاسٹک نہیں پھینکو اس کے اندر. تو یہ ایک انوائرمنٹل پولیوشن یہ بھی ہے. پھر نظریاتی فساد ڈیفینیٹلی ہے. اوندھے سیدھے عقیدے مت تم لوگوں کے آگے پیش کرو، اوندھے نظریات نہ پیش کرو. فساد نہیں مچاؤ. شرک فساد ہے، کفر فساد ہے. ہم جانتے ہیں عقیدے کے فساد نہیں ہونے چاہیے. ظلم فساد ہے. اور بیسکلی دیکھیں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلتا رہے گا نا، سب صحیح رہے گا. چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر ہیں اتنے سے، اگر گھر کی جو مالکن ہے اس کا حکم چلتا رہتا ہے، گھر کا نظام چلتا رہتا ہے. ذرا سی بھی کیپیبل اگر وہ ہے کہ ایوریج صلاحیت اس کے اندر ہے، گھر کا نظام چلتا رہتا ہے الحمدللہ. تو اللہ ہے، اللہ جس نے کائنات بنائی ہے، اس نے اس کے لاز بنائے ہیں، ان کو فالو کرتے رہو، اللہ کی بات مانتے رہو. ہمارے گھر میں ہمارے نوکر ہماری بات مانتے رہیں گے، نظام بہت اچھا چلتا رہے گا. جب وہ بغاوت شروع کر دیں گے اوبویسلی پھر نظام صحیح نہیں چلے گا، پھر پرابلمز آئیں گی. تو لہٰذا جو اللہ کا حکم ہے اس کو نافذ کرو. زیادہ عقل مند مت بنو ان چیزوں کے اندر. اللہ کے آگے عقل نہ دکھایا کرو، اس سے دراصل فساد مچ جائے گا. اللہ نے اصلاح کر دی، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، نیچرل لاز اللہ نے بنائے، کتنے اچھے لاز بنائے، سب تمہاری مدد کر رہے ہیں. دنیا کا نظام نہیں بگاڑو، اللہ کی تخلیق کی حفاظت کرو، عقیدے اخلاق کی اصلاح کرتے رہو. اور اللہ کو پکارو، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. خوف اور لالچ کے ساتھ پکارو. اوپر بتایا کس طرح پکارو، تضرعاً و خفیہ، یہ میتھڈالوجی بتائی. اب یہاں پر موٹیوز بتائے جا رہے ہیں. تمہارے محرکات کیا ہونے چاہیے اللہ کو پکارنے کے؟ خوف کے ساتھ پکارو، اور اللہ کو لالچ کے ساتھ پکارو. لالچ کرو اللہ کے آگے، اللہ مجھ کو یہ بھی چاہیے، اللہ مجھ کو دولت بھی چاہیے، اللہ مجھ کو عقل بھی چاہیے، مجھ کو خوشیاں بھی چاہیے، اللہ میرا نصیب بھی اچھا بنا دے، جوانی بھی اچھی ہو، بڑھاپا بھی اچھا ہو، سب اچھا مانگے اللہ تعالیٰ سے. گھر بھی بہت اچھا ہو آرام کا، قبر بھی بہت اچھی ہو آرام کی، سب مانگے اللہ تعالیٰ سے، خوب مانگے، کھل کر مانگے، کوئی کمی نہیں خزانے میں اس کے. اور لیکن خوف بھی ہونا چاہیے. خوف کس چیز کا؟
خوف کے ساتھ مانگو کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ آزمائشوں سے بچا لے، ان چیزوں کا خوف رہتا ہے نا، جن چیزوں کا خوف ہے انسان کو ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، نافرمان اولاد سے، لڑائی جھگڑوں سے، اپنی ناراضگی سے، ہر چیز سے جس کا بھی خوف ہے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اپنے پہ بھروسہ نہیں کرتے نا ہم زیادہ کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں گے، نہیں، اللہ کی مدد ہوگی تو بچیں گے، ہم نہیں پرووائڈ کر سکیں گے، اللہ دے گا تو ہمارے پاس آئے گا۔ اچھا، اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے انسان کو؟ بعض دفعہ اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے کہ فلاں میں نے نافرمانی کی تھی نا، شاید اس وجہ سے میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ بھی خوف ہوتا ہے انسان کو۔ جیسے اگر دعا کر رہے ہیں اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے، تو خوف کیا ہوگا کہ میں نے کون سی ماں باپ کی فرما برداری کی ہے؟ تو انسان پھر اس خوف کی وجہ سے استغفار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بھی اصلاح کے دونوں طریقے، خوف اور طمع۔ بچوں کو بھی جب کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم سے تو کیسے فرما بردار بن کر آتے ہیں، چھوٹے خاص طور پہ، تو اللہ کے آگے پھر انسان جب کچھ لالچ لے کر جاتا ہے تو پھر اور فرما برداری کر کے جاتا ہے۔ 2 نفل پڑھ کے دعا کر لیں، تبھی نیکی کرنے کے بعد دعا مانگنا زیادہ قبولیت کے امکانات لے کر آتی ہے۔ نیکی کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو بعض دفعہ نیکی کا حوالہ بھی دینا چاہیے، یہ بھی دراصل وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے وہ حج کیا تھا، اللہ تو قبول کر، اللہ اس حج کو جو میں نے کیا تھا اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو اگر تو نے قبول کیا میرا حج، اس کی برکت سے یہ مصیبت دور کر دے۔ اور یہ طریقہ ہم کو احادیث میں بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے، جو بہت خوبصورتی کے ساتھ دنیا کو نبھا رہے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، پولیوٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو، اور جو اعمال بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چلیں یہاں رک جاتے ہیں، اب آپ بریک لے لیں 10 منٹ کی، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔